بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت کے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے اور عمران خان کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں انتخابات کی تیاریاں کی جائیں۔ سینئر صحافی نے بڑا اہم دعویٰ کیا ہے شہباز شریف کی حکومت کے جانے کے حوالے سے، اور آپ جانتے ہیں کہ 2 دن کے لیے پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا گیا ہے، اور اس اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ حکومت چلا بھی لیتے ہیں تو سوائے شرمندگی کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور جو آج انہوں نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں شرمندگی دکھائی ہے، بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ 3 روپے پٹرول سستا کر کے 8 روپے سے زائد ڈیزل مہنگا کر دیا۔ بجلی کے جو بل ہیں اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تاجران جو پورے پاکستان کے تاجران ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم بل ادا نہیں کریں گے۔ مریم نواز مفتاح اسماعیل کو احکامات جاری کر رہی ہیں ٹویٹر پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہے اور احکامات مریم نواز جاری کر رہی ہیں کہ یہ ان کے جو ٹیکس کے معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو عمران خان کی طرف سے پنجاب حکومت میں جو وزراء جن کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، اور اس میں جو اہم ذمہ داری ہے وہ وزیر داخلہ کی ہے، اور فواد چوہدری کا نام سامنے آیا ہے کہ ان کو وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے۔ بڑی ضرورت ہے، جب تک عمران خان ایک تگڑی ٹیم نہیں دیں گے جو بیوروکریسی سے کام لے سکے تب تک کام نہیں ہوگا۔ اور کیونکہ اس وقت عمران خان کے پاس ٹائم بھی ہے، اور یہی پنجاب حکومت ہے، کل عبوری حکومت بنے گی، یہی حکومتیں الیکشن کرواتی ہیں۔ پنجاب ہی سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب ہی کنگ میکر ہے، اور جو بھی 2/3 میجورٹی جس نے بھی لینی ہے پنجاب سے وہ بہت بڑے مارجن سے جیتے گا، تو پھر باقی چیزوں کو وہ دیکھ پائے گا۔ تو اس وجہ سے اسلام آباد چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اب لاہور بیٹھنا چاہیے، اور یہی اعلان عمران خان کی طرف سے کیا گیا ہے۔ عمران خان نے وزراء کو ہفتے کے 7 روز 14 گھنٹے کام کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ 14 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہوگی اور کوئی چھٹی نہیں ملے گی۔ عوام کی فلاح و بہبود میں جو ہم نے 3.5 سال میں غلطیاں کی ہیں، ہمیں دوبارہ موقع ملا ہے۔ اب ہم پنجاب میں، عمران خان نے کہا کہ ہمارے کئی وزیر تھے پنجاب میں جو کمزور تھے یا ان کی نیت درست نہیں تھی، جس کی وجہ سے پنجاب میں وہ کام نہ ہو سکے، اور عمران خان نے کہا کہ کچھ ایسے کمزور تھے کہ جن کی بات بیوروکریسی نہیں مانتی تھی۔ اس وجہ سے اب ہم مضبوط ٹیم لے کر آئیں گے، اور بیوروکریسی کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور ہم نے اگلے جو الیکشن کے لیے بھی اپنے جو چیزیں ہیں ان کو بہتر کرنا ہے۔ ساتھ عمران خان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزراء کو اپنے محکموں کے امور پر مکمل گرفت رکھ کر کام کرنا ہوگا۔ پچھلی وفاقی اور صوبائی کابینہ میں کچھ وزراء نے کارکردگی کے حوالے سے بہت کمزوری دکھائی ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کو اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بڑے واضح عمران خان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کمزوری دکھائی تو پھر شاید عوام کا دل بھر جائے گا۔ یہ دوسرا موقع دیا ہے، عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو عزت دی ہے، اور اب جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں عثمان بزار نے، جتنے بھی آپ یہ 3-4 بڑے شہروں کو چھوڑ دیں تو آپ چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں، وہاں جو انفراسٹرکچر ہے، جو روڈز ہیں، جو سڑکیں ہیں، جو وہاں پر معاملات ہیں، وہ ابھی تک بھی بہتر نہیں ہوئے، اور یہ چیزیں ہیں چلتی جا رہی ہیں۔ کچھ جگہوں پر کام کیا ہے، باقی کام نہیں ہوا۔ تو یہ اب پرویز الہی کو تجربہ بھی ہے، اور پرویز الہی کی بیوروکریسی پر گرفت بھی ہے، وہ بھی ان ساری چیزوں کو دیکھیں۔ عمران خان اگر تگڑے قسم کے وزیر دے گا تو پرویز الہی کے ساتھ بھی تو ایک طرح کا مقابلہ ہے کہ پرویز الہی کو بھی یہ باور کروانا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی جو آپ کو کرسی ملی ہے یہ عمران خان کی دی گئی ہے، اور عمران خان اس لیے آپ کو دی ہے کہ آپ عوام کی خدمت کریں۔ عمران خان کو اپنی خدمت تو کروانی نہیں ہے، عمران خان نے تو عوام کی خدمت کروانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مضبوط ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف پٹرول کی قیمتوں میں جو کمی کا اعلان کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی بھی شرم نامی کوئی چیز اس حکومت میں رہ گئی ہے تو یہ ایسا نہ کرتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کو آپ بے وقوف بناتے ہیں۔ 3 روپے آپ سستا کر کے پٹرول احسان کر رہے ہیں عوام پر، اور مہنگائی آپ نے، آج ایک رپورٹ سامنے آئی ہے صرف میڈیسن میں 21% جو میڈیسن ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے۔ یہ آج کی بات ہے، آج کی تاریخ میں 21% جو میڈیسن ہے وہ مہنگی ہوئی ہے، اور جو ہے ڈرگ لا فرم ہے ان کی طرف سے، اور جو لا ایسوسیشن ہے جو ڈرگ کورٹ میں دیکھتے ہیں معاملات کو، کیسز کو، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں میڈیسن کی، انہوں نے 21% اضافہ کر دیا ہے ریٹس میں، مہنگائی میں، اور یہ پٹرول سستا کر رہے ہیں جی 3 روپے، اور ساتھ
مٹی کے تیل میں 4 روپے 62 پیسے اضافہ کر دیتے ہیں، 8 روپے 95، 9 روپے انہوں نے ڈیزل میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے۔ اب ڈیزل ایسی ضرورت ہے جو کسان کی ضرورت ہے۔ پہلے کسان تباہ و برباد ہو گیا ہے، سیلاب نے کچھ نہیں چھوڑا، اوپر سے ڈیزل مزید مہنگا ہو گیا ہے، اور ان کو نہ ان لوگوں کے اندر کوئی عوام کے بارے میں کوئی دکھ ہے، نہ ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ڈرامے کرتے ہیں اور عوام کو مزید ذلیل کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ حکومت اگر مزید چلتی ہے، ایک ایک دن اس قوم پر اتنا بھاری ہے۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا موجودہ حکومت کے حوالے سے، میں نے کہا کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ گڑھا، اس نے مجھے کہا کہ یہ ان کو جب پتہ ہے کہ یہ گڑھا جو کھود رہے ہیں یہ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے اور یہ خود دھنستے جا رہے ہیں، میں نے کہا ان کو اپنے دھنسنے کا نہیں تکلیف، ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان اگلی بار 2/3 میجورٹی لے کر آئے گا، یہ بات جانتے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ عوام عمران خان کو لے کر آئے گی، ہمیں عوام نہیں پسند کرتی، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا گڑھا کھود کے جائیں کہ عوام پاکستان بھی اور عمران خان بھی اگلے 20 سال زور لگا لے پاکستان کو اس گڑھے سے نہ نکال سکے۔ یہ اتنے بدنیت لوگ ہیں، یہ اتنے ظالم اور فاجر اور فاسق لوگ ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو برباد کرنے کی اور تباہ کرنے کا جو ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور صرف یہ چاہتے ہیں، ان کو حسد یہ ہے کہ عمران خان کل اس ملک کو اگر اس گڑھے سے نکال کے لے گیا تو ہم کہاں جائیں گے اور پھر ہمارا پرسان حال کون ہوگا۔ یہ اس وجہ سے مزید گڑھا کہتے ہیں 2 دن اور معیشت کو تباہ ہونے دو، اتنی تباہ کر دو کہ عمران خان آ بھی جائے تو عمران خان کے ہاتھ کچھ نہ رہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کر کے کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو ناممکن ممکن ہو جاتی ہے۔ آپ کی ایک چال آپ چل رہے ہیں اور ایک اللہ کی چال ہے، اور آپ کی جو بدنیت ہے، آپ فضل الرحمان کے بارے میں اندازہ لگائیں، اس کی گفتگو دیکھ لیں، کہیں سے کم از کم یہ نہیں لکھتا کہ وہ کوئی پڑھے لکھے آدمی ہے۔ مذہبی ہونا تو بہت دور کی بات ہے نا، مذہب کا علم تو جن لوگوں کے پاس ہے وہ تو کیا ہی بات ہے نا، وہ تو ایک الگ لوگ ہیں، لیکن جو لینگویج یہ لوگ استعمال کرتے ہیں ان کا تو عام اخلاقیات اور تعلیم سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ابوظہبی کے جو حکمران تھے انہوں نے عمران خان کو پیسہ دیا ہے کہ آپ سی پیک کو تباہ کریں۔ عمران خان نے سی پیک تباہ کی، آپ نے 4 مہینے میں کون سا سی پیک سے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں صرف اور صرف بدنیت ہیں۔ دوسری طرف تاجروں کا جبری جو سیل ٹیکس ہے اس کو دینے سے انکار کیا ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، جو صدر آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ نے یہ کہا ہے کہ 150 یونٹ والے پر کوئی آسان نہیں، اس پر تو ٹیکس ہی معاف ہے۔ ملک بھر میں سیل ٹیکس لگے بل جمع نہ کرانے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بلوں میں لگائے گئے جبری سیل ٹیکس کے قانون کو واپس لے، اور مفتاح اسماعیل کا امپورٹرز فارمولہ ناکام ہو چکا، اب وابڈا کی تمام کمپنیاں سیل ٹیکس کی رقم نکال کر نئے بل بھیجیں، نہیں تو ہم ادا نہیں کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل نے یہ کہا ہے کہ دکانداروں پر واضح کیا تھا کہ پیسے تو آپ کو دینے پڑیں گے، اگر 36,000 روپے ٹیکس دے دیں گے تو جان چھوٹ جائے گی۔ پھر مفتاح اسماعیل نے آج یہ بھی کہا تھا کہ بھائیو آپ کو پیسے تو دینا پڑیں گے، اور یہ جو پیسے دینے والا معاملہ تھا انڈسٹریز اور بینکرز ان کو بھی ٹیکس لگا دیا گیا تھا۔ وکلا کے چیمبرز پر ٹیکس لگا، انہوں نے تو جا کے لاہور ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ وکلا کے جو چیمبرز ہیں اس پر سیل ٹیکس نہیں لگتا۔ لیکن باقی جو ہیں، اب مریم نواز ایک ٹویٹ کرتی ہیں اور مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ مفتاح بھائی سے میری بات ہوئی ہے اور مفتاح بھائی تاجران کے ساتھ بیٹھیں گے اور بات چیت کریں گے، معاملات حل کریں گے۔ اب مسئلہ کہنے کی بات یہ ہے کہ مریم نواز مسائل حل کرے گی نا، شہباز شریف کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب سلمان شہباز جو باہر بیٹھ کے میڈیا کو تو اپنے ان لوگوں کو جو مریم نواز کی ایما پر شہباز شریف کو ذلیل کروا رہے ہیں ان کو تو گالیاں دیتے ہیں، یہاں نہیں بولتے کہ آپ کون ہوتی ہیں۔ یہ بات کل تک تو مفتاح اسماعیل آپ کو پسند نہیں تھا، اور نواز شریف کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل نے سارا کچھ تباہی کی ہے، آج آپ مفتاح بھائی کو احکامات جاری کر رہی ہیں۔ یہ ڈرامہ ہے اور قوم یہ ڈرامہ نہیں برداشت کرے گی۔ اور آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ صحافیوں کی طرف سے پچھلے 3-4 دن سے یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں، شیخ رشید کی طرف سے بھی یہ باتیں کی گئیں، لیکن جب عمران خان کوئی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اور عمران خان کوئی بات کرتا ہے تو وہ ایک مصدقہ بات ہے۔ عمران خان نے آج یہ اپنے ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں یہ کہا ہے کہ 6 سے 8 ہفتوں میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں،
اس لیے آپ اپنی تیاریاں تیز کر دیں۔ عمران خان نے نئے انتخابات کی تیاری کا ٹاسک دیا ہے، اور عمران خان نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو 2 ہفتوں میں پنجاب کی جو تنظیم سازی ہے اس کو مکمل کرنے کا ٹاسک دیا، اور کہا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ 2 نمبری کی ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میرے پاس وہ نام لکھے ہوئے ہیں جو ہمارے اپنے لوگ تھے، جو ہمیں ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے۔ میں جانتا ہوں، میرے علم میں ہے، میرے نالج میں ہے کہ یہاں پنجاب میں کون سے ایسے ایم پی ایز ہیں جو ہمیں ذلیل کروانا چاہتے تھے، اور کون سے نیشنل اسمبلی میں ایم پی ایز یا سینٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں۔ عمران خان نے کہا میں ایک ایک کا نام بھی جانتا ہوں، ایک ایک کا چہرہ بھی جانتا ہوں، میں صرف ایک بھرم رکھتے ہوئے نام نہیں لیتا کسی کا۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، اور میں ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے فیصلے کروں گا۔ لیکن عمران خان نے یہ کہا ہے، آج عارف حمید بھٹی کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی ہے، اور چند دن پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود کی طرف سے بھی یہ بات ہوئی تھی، اور اینکر عمران خان اور ارشد شریف کی طرف سے یہ بات ہو چکی ہے پہلے ہی کہ حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی سوائے نئے الیکشن کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور نیا الیکشن ہی حل ہے، واحد حل نیا الیکشن ہے، صاف شفاف الیکشن، اور اس میں یہ چیف الیکشن کمشنر پہلے ریزائن دیں۔ پی ڈی ایم نے بھی اجلاس بلا لیا ہے۔ پی ڈی ایم کو بھی یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ اگر ہم نے سیاست بچانی ہے، ہمیں ان ساری چیزوں میں کمپرومائز کرنا ہوگا۔ شیخ رشید نے یہ بھی کہا ہے کہ آصف زرداری اکتوبر سے پہلے سندھ اسمبلیاں تحلیل کر دے گا۔ تو چیزیں ساری واضح ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔